لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے پیج 15 اور سورۃ بقرہ آیت انشاءاللہ 94 سے لے کر 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل یعنی اے رسول آپ کہہ دیجیے ان سے اور ان سے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر دار یعنی گھر یا آخرت کی زندگی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں خالصتاً صرف تمہارے لیے من دون الناس دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. ایسا وہ زوم رکھتے تھے پوچھا جا رہا ہے اگر یہ حقیقت ہے وہ تمنا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے. اب ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں نحن احباء. دوسرا ان کا یہ بھی دعویٰ تھا جی اپنا یہ بھی دعویٰ تھا. تیسرا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ گھر ہمارے لیے خاص جیسے یہاں پہنچا جا رہا ہے. اب سوال آتا ہے کہ جو گناہ کرے وہ انڈیا بھی دورے میں تھا نا کہ یہ گناہ ہے زنا قتل وغیرہ. تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ آئے تھے سورۃ بقرہ قریب گزشتہ ہو چکے 80 نمبر آئے تھے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہتے تھے مسلمانوں سے کہ اگر ہماری ہوئی ہمارے گناہوں پر تو جنت. اب ظاہر ہے کہ جو تورات کا علم رکھتے ہیں وہ اس قسم کی بات کریں بھائی جہنم کا عذاب تو کلام پاک میں بھی ہے تورات میں بھی ہے. وہ عذاب کیسے ہو وہاں کی شدت اور سلگتی ہوئی آگ نہیں بھڑکتی ہوئی آگ صحیح کہا گیا ہے. اور وہاں لوگوں کی حالت ہوگی کہ پینے کے لیے خون سے جو پیپ جو رس رہا ہوگا کوئی پیتا ہے کوئی نہیں پیتا. اور کھانے کے لیے زخم کانٹے دار جیسے جھاڑی ہوتی ہے کانٹے والی تو کوئی قریب نہیں جاتا ہے. لیکن مجبور اس قدر شدت کی بھوک اور اس قدر پیاس کی وہ مجبور ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کھولتے ہوئے پانی سے اس طریقے سے دنیا کی زندگی میں کوئی گھونٹ لے کھولتے ہوئے پانی کا کون کیسے ہوگی. مگر یہ جرات کر رہے ہیں کہ چند ایک سال بھی نہیں رہ سکتے. یہ ان کے تعلق سے. اب یہاں کیا سمجھنا ہے فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو. تو موت کی تمنا کرنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ ہمارا منہج ہم نے بتایا تھا کہ سلف صالحین سب سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ اسے مباہلہ پر تعبیر کرتے ہیں. مباہلہ تو ہم مباہلہ بتائیں گے آپ کو لیکن اب ایک ظاہری چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے فتمنوا الموت اسی قسم کی آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے. قل یا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. یہی ہے فتمنوا الموت. تو دو جگہ پر ہے یہودیوں کے تعلق سے یا ہادو اور یہ بھی ہادو. تو اس کا نام کیا یعنی موت کی تمنا کرو دو جگہ پر آیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو ابن عباس اسے مباہلہ سے تعلق کرتے ہیں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہو چکا ہے ہمارا لیان سورہ نور میں بالکل پہلے سطر پر 6-7 آیت تھے 6 نمبر آیت سے شروع ہے. تو لیان میں مباہلہ میں فرق ہے. اب لیان آپ لوگوں کو یاد ہوگا پھر میں مختصر
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پہ الزام لگائے یہ زنا کرتے اور وہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ لے کے آؤ. گواہ کتنے وہاں 4 گواہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا تو وہ تو آرام سے فارغ ہو کر نکل جائے گا. تو بولے 100 کوڑے کھاؤ. اس کا مطلب کہ چپ چاپ رہو. لیکن کہ اس نے کہہ دیا الزام لگایا 4 گواہ تو لا ہی نہیں سکتا. آج تک لائے نہیں کسی نے. ناممکن بات ہے. اب اگر وہ نہیں مان رہا ہے 100 کوڑے کھائے. نہیں مان رہا ہے تو اسے کہیں گے لیان یعنی قسمیں کھائے کہ میں نے دیکھا. اور 5واں اپنے اوپر لانا. بیوی بھی قسمیں کھائے کہ میں نے نہیں کیا اور اگر میں جھوٹی تو مجھ پر لانا. تو لیان سے وہ سزا سے بچ جائیں گے. کیونکہ اور بات ہے وہ مسئلہ ہے مگر آپ کے ذہن میں رہے گا لیان. اور آج جو ہم بیان کر رہے ہو مباہلہ تو ملتا جلتا ہے. تو لیان سورہ نور میں ہے اور مباہلہ یہاں پر ہے اور سورہ جمعہ میں ہے اور پھر عمران میں بھی اس کو بعد میں ہم بتاتے ہیں. تو پھر اس میں بڑی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ سورہ نور میں بتائیں گے. تو مباہلہ کسے کہیں گے؟ مباہلہ اسے کہیں گے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے آمنے سامنے بیٹھو اور ابنا انا اور یوں کہو کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیویاں یہ سب جمع کرو ایک آمنے سامنے. اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. یہ ہے یوں نہیں کہ مطلب ہے کہ وہاں پر بھی یہ کہ ہم پر لعنت ہو اگر ہم جھوٹے اور آپ سچے ہیں. تو یہ 2 جگہ پر ہے. لیکن ان کے لیے عیسائیوں کے لیے مستقل الگ ہے. ان کے لیے ایک آیت ہے. تو مباہلہ کی 2 جگہ یہودیوں کے لیے اور تفصیل جو ہے سورہ عمران 61 نمبر آیت میں دیکھیے کسے کہتے ہیں مباہلہ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ہمارے بچے ہیں تمہارے بچے ہیں. نساءنا و نساءکم ہماری بیویاں تمہاری یعنی عورتیں جو ہوئی ہیں. انفسنا و انفسکم ہم خود آپ کو. ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں. تو یہ ہے مباہلہ. تو یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ آل عمران 61 نمبر ہے تفصیل سے. اور باقی جو ہے سورہ جمعہ اور حج کی آیت میں تو فتمنوا الموت ہے موت کی تمنا کرو. لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ وہی ہے مباہلہ. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو نجران سے جو آئے تھے عیسائی وہ بھی اس کے لیے نہیں بیٹھے. یہود بھی نہیں بیٹھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تمہیں اس قدر یقین ہے تو فتمنوا الموت. تو وہ کہ 2 چیزوں کو میں نے واضح کیا چونکہ جب ہم قرآن کے درس سے جڑ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کلام پاک میں مباہلہ کہاں ہے کیا ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں لیان. لیان ہے لعنت کرنا. تو ابن عباس نے کہیں کہ یہ انہیں کہا جا رہا ہے. اچھا اب اسی تعلق سے جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ تمنا کرو موت کی. جواب سنیے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَن ہرگز ہرگز یتمنونا ہے اصل میں لیکن ہم پڑھے کیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ چونکہ لن نے اسے ساکت کر دیا نون کو. تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ہرگز یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے واقف ہے ظالموں سے. تو کیا بھیجا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے؟ انبیاء کو قتل کیا. عیسی ابن مریم کے متعلق بھی سازش ہی نہیں کی. اور کلام پاک میں جو احکام ہے زنا کی سزا چوری کی سزا اگر اپنے رشتوں اقارب کے تو وہ چھپا دیتے تھے اور فدیہ لے لیتے تھے. یہ جو انہوں نے بھیجا ہے. اور پھر یہ کلام پاک جو آیا ہے چونکہ ابھی انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے آپ کو جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے یہ انہوں نے بھیجا ہے. وہ کبھی موت کی تمنا نہیں ہے. اچھا اب ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں گرامر والے دلچسپی رکھیں. یہاں پر ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ
اور سورہ جمعہ میں جائیں گے نا، سورہ جمعہ تو چھوٹی سورہ ہے، قل یا ایھا الذین ہادوا، تو وہاں پر کیا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا، یہی سیم آیت ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، تو وہاں پر نون پڑھا جا رہا ہے، یہاں نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے سورہ جمعہ اکثر لوگوں کو یاد ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پڑھتے ہو وہ نون پڑھے، قاعدے کے خلاف ورزی ہوگی نا. یہاں ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، سورہ جمعہ میں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ. یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ پڑھتے ہو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی لیے تو دعا لکھی ہوئی ہے نا کہ ہم سے جو لفظ سے ہوں معاف فرما، تو یہ احتیاط رکھا جائے. اب ایسا کیوں، یہ تو سمجھنا ہوگا کہ لن، میں اکثر بتا چکا ہوں کہ لن اور لم یہ جو حرف ہیں یہ ہمیشہ نون کو گرا دیتے ہیں، اور وہاں لن نہیں وہاں لا ہے، تو لا تو خبر دے رہا ہے نا، اس لیے وہاں نون اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ قاعدہ تو جن لوگوں کو یاد ہے ان کو تازہ ہو گیا. اب یہ ایک چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالم کو، ظالم یعنی کون، جنہوں نے ہمیں قتل کیا کہ یہ ظالم ہے، جنہوں نے احکام چھپائے یہ بھی ظالم ہے، جنہوں نے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول نہیں کیا یہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. تو تمہارے یہ دعوے کہ ہم چہیتے ہیں، ہم بیٹے ہیں اور عذاب جہنم کا چند دن ہی ہمیں جو ہے لگے گا، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اسے گرفت کریں. اب ایک اور بات اسی تعلق سے لیکن دوسرے انداز سے جو سنیے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. ہم یہ اشرکو پر ہم نے وقف کیا کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کا اردو پرنٹ ہے تو اس میں 3 نقطے ہوں گے اور حیات پر بھی 3 نقطے ہوں گے، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا بھی ترجمہ کو بتائیں گے. تو یہاں کے علماء اشرکو پر آپ رک جائیے. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں اشرکو پر وقت کا. آپ پائیں گے انہیں احرس زیادہ حرص، اور یہ ہم بتا چکے ہیں حرص کے معنی، ہمارے یہاں حرص کے معنی کھانے کا لالچ، جبکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے مشرکین سے تو آپ پر بھاری جاتی ہے. تو حریص کے معنی صرف لالچ نہیں، دینی بات میں لالچ، دین کی طلب میں لالچ. تو جو مشرکین تھے ان کی توحید کی طرف مائل ہونے کی لالچ. تو اب ہم سے اردو میں لالچ نہیں، حریص، اور یہ پتہ ہے حرص بھی اسی سے ہے. تو بہرحال احرص الناس یعنی اب اس کا آپ پائیں گے انہیں. اب کون ان سے مراد؟ یہود، زیادہ چاہنے والے یا زیادہ تما رکھنے والے، زیادہ لالچ رکھنے والے لوگوں سے. کس پر؟ دنیاوی زندگی پر. تو پہلے کیا کہا گیا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب یہ خبر دی جا رہی کہ نہیں، ان کو تو دنیاوی زندگی بہت پیاری ہے. اچھا، پھر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو اشرکو سے کون مراد؟ مشرکین مکہ. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ حریص ہیں زندگی کے اور مشرکین بھی، لیکن یہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے، یہ مفہوم نکلا. یعنی یہ لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں دنیاوی زندگی کے اور مشرکین سے بھی، یہ مفہوم نکلا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا، یودو، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں 1000 سال کی عمر حاصل ہو. کس کا تعلق کس سے؟ دونوں سے، مشرکین سے بھی اور یہود سے بھی. وما هو بمزحزح، یہ زحزح یزحزح، اس میں حرف زیادہ ہے نا، لیکن ہمارے یہاں کتب ایک تو یاد کر لیتے ہیں آرام سے، اکرم یکرم، لیکن یہ زحزح یزحزح، یہ باب جو ہے وہ رٹایا جاتا ہے. لیکن انہیں اگر 1000 سال کی زندگی بھی ملے، وہ جئیں، تو بھی عذاب سے یہ 1000 سال کا جینا دور نہیں کر سکتا. یہ کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ عذاب ہو نہ ہو کس بنیاد پر؟ ان کے اعمال کی بنیاد پر. اب یہاں تو آپ توجہ دیتے تھوڑا کہ اگر ہم رک جائیں اور پائے گا تم کو لوگوں سے زیادہ حریص دنیوی زندگی پر، رک گئے ہم یہاں، رک گئے نا، تو محدود ہو گئے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، اور مشرکین میں سے ہر ایک چاہتا ہے 1000 سال. تو 1000 سال کی عمر صرف
لیکن 1000 سال کی عمر چاہنا صرف مشرکین کے ساتھ خاص ہو گیا. تو یہ بہرحال آپ نے ویسے بھی پڑھ لیے تو ہمارے علماء نے وہاں اجازت دے دی ہے، تو کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، مگر یہ کہ یہاں کے قرآنی یہ اس کو جو ہے اختیار کیا، پھر ہم نے فرق بتلا دیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ چونکہ یہاں ہیں تو دونوں قرآن شریف دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں دیکھتے ہیں، وہ تو اردو کریں گے، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال قرآن میں اگر مہارت حاصل کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے تفسیر میں بھی کہا تھا، یہ کہ تفسیر سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو اسی طریقے سے دو قرآن دیکھیں، اچھا ہے نا، بہت کلام پاک ہے. تو یہ اس تعلق سے ہو گیا. اب یعنی یہود نصارہ ان کا مبالغہ، اب تھوڑی توجہ دے کہ اب مضمون جو ہے اسی تعلق سے، انہی کے تعلق سے، مگر معنی یعنی نیا موضوع ہے آپ حضرات کے لیے، ہے اسی تعلق سے. یہودیوں نے جبریل امین کو تسلیم نہیں کیا، ان کو دشمن کہتے تھے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے. حالانکہ ہم تو مانتے ہیں جبریل امین کو، مگر اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے تو سنیے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اس کا اچھا اور بھی اگلی آیت ہے دوسری پڑھ لیتے ہیں. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبریل کا نام آ رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ جبریل ایک ہی بات ہے. میکال میکائل، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اختلافات لغت کے، اصل میں تھا جبرائیل، مگر عربی لغت جو ہے وہ شدت کو پسند نہیں کرتے، تو جبرائیل سے جبریل، اور میکائیل تو میکائیل سے میکال، اس لیے کہ جب الف آئے گا تو پھر وہاں زیر نہیں آ سکتا، تو میکائیل نہیں ہو سکتا. یہ لغت ہے، نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اب سنیے سب کا پس منظر اصل میں کیا ہے، وہ بات کو سمجھ میں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جبریل کو میکائیل. اب یہاں میکال لکھا ہے، ہم کہیں گے میکائیل، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس میں. اصل میں ہوا یہ مختصر قصے ہم بیان کر چکے ہیں. جب ہجرت کے مدینہ شریف چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی آتے تھے. عبداللہ بن سلام کا نام بہت مشہور ہے. وہ کس لیے آتے تھے ملنے؟ آخری نبی ہے، خبر تو پہنچ چکی تھی نا، تو ملنا ہے. تو وہ تیاری کر کے آتے تھے ملنے کے لیے کہ تورات میں کیا لکھا ہے. عبداللہ بن سلام نے سب سے پہلے سوال کیا کہ جنت میں غذا کیا ملے گی؟ پہلے لکھا ہوا ہے تورات میں جنت کی غذا کیا ہے، تو بولے مچھلی. تو مطلب وہ جانتے تھے کہ اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جواب ملا، ایمان لے آئے. اچھا، اب یہ کلوں کی بات ہو رہی، دوسرے بھی آئے. تو اب سنیے، انہوں نے جو سوال کہا کہ کیا جواب دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی سوالات کیے جو تورات میں تھے، جواب ملا. مگر اب یہ کیا انہوں نے سوال کیا پتہ ہے کہ آپ پر یہ وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو جواب ملا کہ جبریل. تو کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، یوں کہا. اور کیوں دشمن ہے دلیل بھی دے دی. چونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بستیاں پلٹی ہیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بستی تو جبریل ہی آئے تھے نا، اوپر سے اٹھا کر پٹک دیا. یہ تو بولے عذاب لے کر آتا ہے، ہوا زلزلے لے کر آتا ہے. اب انہوں نے یوں جواب دیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر. اب سوال کچھ معمولی نہیں ہے، سوال یہ آتا ہے کہ جبریل کو کیا کہا؟ یوں کہا کہ ہمارا دشمن ہے. اچھا، میکائیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، چونکہ وہ تو بارش لاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا، اور جبریل ان کا دشمن ہے. تو سوال کیا آتا ہے، کسی ایک نبی کا انکار کرنا، سارے نبیوں کا انکار کرنا ہے. یہاں نبی نہیں ہے، یہاں کون ہے؟ فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے کون ہیں؟ مقرب ہیں. پھر یہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں. اس وجہ سے امام بخاری مسلم نے یہاں جو باب باندھا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ہے اور وہ بہت اہم ہے. تو پہلے استفاری ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جو کوئی
اب آ گئے جب انہوں نے اس طریقے سے گفتگو کی جبریل ہمارے دشمن ہیں. جو کوئی دشمن ہو جبریل کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ جبریل وہ ہیں کہ اس نے اتارا اس قرآن کو آپ کے سینے میں اللہ کے حکم سے. وہ دشمن کیسے ہوا تمہارا؟ اور تصدیق کرتا ہے جو تمہارے سامنے یعنی تورات کی. پھر یہ ہدایت ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے. تو جو کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کتاب کو لانے والا تمہارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرا پہلو، تمہاری جو کتاب ہے تورات وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے. تو دونوں طرف سے یعنی آپ کو جبریل کو دشمن کہنے کا کوئی حق نہیں. اچھا اب سنیے، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، من کان عدوا للہ، ظاہر ہے کہ جبریل مقرب ہے نا، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، یہ دیکھیں نام آ گیا. فإن اللہ عدو للکافرین. تو جو کوئی جبریل کو دشمن کہے، فرشتوں کو دشمن کہے، رسولوں کو دشمن کہے، میکائل کو دشمن کہے، تو انہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسے دشمن یا اللہ کے دشمن ہیں اور کافر. اچھا اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں پر 2 دفعہ جبریل کا نام آیا ہے نا. ایک سورہ تحریم میں آیت نمبر 4 میں یہی گفتگو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ. تو مولا کے معنی کیا کریں گے؟ دوست یا مددگار رسول کے. وَجِبْرِيل. تو کیا کریں گے؟ جبریل مولا ہو، یہ ہوگا نا معنی. عطف کے معنی سمجھتے ہیں. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی صالح المومنین کیا؟ آپ کے مددگار دوست. اب مولا یعنی کیا؟ ولی سے. اب چونکہ مولا سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تو ولی کے معنی دوست، آقا، حمایتی سب. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں؟ فرشتے. لیکن یہاں پر یہ جو تحریم والی آیت ہے وہ یہودیوں کے تعلق سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حفصہ بنت عمر اور عائشہ بنت صدیق ان کے تعلق سے ہے. تو کیونکہ وہ کچھ اپنی سوکن کہتے ہیں نا، اسے کچھ سازشیں کر رہی تھی کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سن لو. تو چونکہ تو جبریل کا تذکرہ 3 دفعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور میکائل کا یہاں ذکر ہے، اور ملک الموت وہ تو سورہ ملک میں ہے، ملک الموت الذی وکل بکم، اور اسرافیل تو حدیث میں ذکر ہے. تو یہ لیکن یہاں جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جبریل کو جو یوں کہے کہ ہمارا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہوا. یہ کیا چیز ہے؟ کیا باب باندھا ہے محدث نے؟ بہت اہم ہے، سن لیجئے. حدیث قدسی ہے، اور من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تو جبرائیل امین کون ہوئے؟ مفسرین نے امام بخاری مسلم کہ جبرائیل امین اللہ کے دوست ہوئے، مقرب ہوئے. تو اسے کہیں گے ولی. اب ہمیں ولی کے سوا کچھ معلوم نہیں، ہم تو ولی سے ہی سمجھتے ہیں، ہے نا. ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی. تو کون یہ ولی؟ ولی یعنی کیا؟ دوست. تو اسے مجھے سمجھنا ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں. تو جس نے میرے ولی سے یعنی میرے دوست سے دشمنی رکھی، تو ہمارے یہاں چونکہ کلمت ولی تو دوست. فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ولی سے ولی کو ہم دشمن سمجھیں اللہ کا. اب ہمارے یہاں یہ بہت ضروری ہے اس حدیث کی شرح. ولی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو وہ لکھ دیے گئے نا. تو یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. تو حدیث کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک محبوب چیز کون سی؟ فرائض، جو فرض نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ جو فرض نماز ادا کرے گا پابندی سے تو حرام چیزوں سے تو بچتا ہے. تو یہ ایک درجہ ہوا کہ فرائض کو پابندی سے جیسے کہ فرائض ہیں. اس کے بعد میں فرماتے ہیں اور یعنی یہ محبوب چیز کہ فرائض کو وہ ادا کرے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کہ وہ نفل نمازوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. نفل جانتے ہیں، نفل یعنی یہی جو سنن تابعہ ہے، ظہر جو سنتیں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ اس حدیث کی بات نہیں، میں دوسری جگہ پر ہے کہ جب انسان کے فرائض میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو یہ نفل نمازیں اسے پورا کرتے ہیں. لیکن یہ 2 درجات ہیں، فرائض تو اہم ہے. اب سنیے
جب وہ یہ عمل کرتا ہے فرائض اور نفل کی پابندی تو میرا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ ہے چیز. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ ولی کی. اور جب میرا محبوب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں تو وہ سنتا ہے. تو کس کے کان سے سنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ تو پھر میں بتاؤں گا، مطلب پہلے حدیث کمپلیٹ ہو جائے. میں اس کا کان ہو جاتا ہوں تو وہ سنتا ہے. تو کس کے کان سے سنتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو دیکھتا ہے. کس کی آنکھ سے؟ میری آنکھ سے. پھر ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو میری آنکھ سے دیکھتا ہے. ابھی تو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں. پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ اس کا ہاتھ بنتے ہیں تو وہ ہاتھ سے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. پھر اس کا پیر بن جاتا ہوں تو پیر تو اللہ بن گئے نا. تو ابھی تو یہ ترجمہ ہے، صرف ابھی سمجھنا ہے اس حدیث کو. تو وہ چلتا ہے. اللہ اللہ، دیکھیے یہ حدیث ہے. اچھا، ابھی ایک فقرہ باقی ہے اس حدیث کا، تو اس کو آخر میں پیش کرتے ہیں. پہلے اس کو سمجھے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اتنا میرا محبوب ہے. جب کیا میں نے پہلے کہا تھا کان نا، تو وہی چیز سنتا ہے جو جائز ہے. تو اللہ کا کان ہوا نا. وہی دیکھتا ہے جو دیکھنا جائز ہے. اسی چیز کو گرفت کرتا ہے جو جائز ہے، اور اسی کی طرف جاتا ہے جہاں جانا چاہیے. یہ مراد ہے. اچھا، یہاں پر جماعتیں گمراہ ہوئی. جانتے ہیں آپ، کبھی سنے ہوں گے حیلولیت، حلول سنے ہیں کبھی؟ حلول، ہاں حلول، ہاں حلول، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں داخل ہوا. یہ تو غیروں کا ہے نا حلول، یہ ہے وہ حلول. تو گمراہ ہو گئی. اسی کا نام ہے فرقہ. تو آپ پھر غور سے سنیں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے فرقہ. کتنے؟ 73. بنی اسرائیل میں کتنے؟ 72. یاد ہوگی نا. لیکن فرقے کون سمجھ میں نہیں آتے. یہ جماعتوں کو اور مذہب کو فرقے میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ ہے فرقہ. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے وہی دیکھتے ہیں. تو اللہ کی آنکھ ہوئی سمجھنے کے لیے. باقی اللہ کی آنکھ ہم نہیں سمجھ سکتے. کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو انسان ایسے ہی سمجھ سکتا تھا، یہ ہم کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حلول کے قائل ہیں. اچھا، یہ کہ آپ ایسا نہ سمجھے، ابھی بھی کچھ ایسے موجود ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، جو بڑے بڑے شیوخ ہیں، وہ اس کے قائل ہیں. وہ اس کے کیوں قائل ہیں؟ کیونکہ شیطان ان کے خواب میں آیا کہ میں حلول کر چکا ہوں. تو وہ اس بات سے انکار نہیں کریں گے. یعنی مشاہدے میں، جیسے کہ کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں یا ان کا مشاہدہ، یہ جو دوا وغیرہ کرتے ہیں نا، روحانی علاج، تو ان کا یقین ہو جاتا ہے. تو اب کتنی بھی ہم احادیث پاک ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے. تو یہ حلول کا قاعدہ، حیلولیت بھی کہتے ہیں، حلول بھی کہتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ ولی کون؟ تو ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں. وما ترددت بشیء وانا فاعلہ، وہی حدیث قدسی کہ میں کبھی تردد نہیں کرتا. اب تردد آپ جانتے ہیں نا، شک و شبہ. تب اللہ کے لیے تردد تو سمجھانے کے لیے. تو شیخ بن باز نے یہاں پر لکھا ہے، جس طریقے سے صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ویسے تردد کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں اللہ کے لیے کیا تردد؟ ہاں، تو ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ہماری جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے دنیا میں اتنی ہی رکھی ہے، اور یہ حکمت کی بنیاد پر ہے. وَأَنَا فَاعِلُهُ ترددی ان نفس المؤمن، یعنی میں نے کبھی تردد نہیں کیا. کون سی بستی پلٹا دی گئی؟ قوم لوط کی. کبھی بھی تردد نہیں کیا. لیکن میں تردد کرتا ہوں نفس المؤمن. نفس کون سا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیم، وہ نہیں. کیونکہ نفس یہاں سیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بھائی کتنا دوں؟ سیم کوانٹٹی. وہ نہیں. نفس یعنی جان. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں، تو حدیث کو بھی سمجھنا ہے، ڈکشنری چاہیے نا. تو جب مومن کی جان میں قبض کرتا ہوں تو تردد ہوتا ہے. اللہ کیا تردد ہے یہ؟ کیوں؟ وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْأَتَهُ. کیونکہ کوئی بھی مومن ہو، اس کی تمنا رہتی ہے کہ کچھ زندہ رہے، نیکیاں کمائے، ہے نا. بھائی جتنا رہے گا تو تہجد کی نمازیں پڑھے گا نا، اپنے بچوں پر اثر کرے گا. اس کی نیک نیت ہی ہوتی ہے، وہ لالچ نہیں ہوتی جیسے یہودیوں کی تھی. تو جب میں اس کی جان قبض کرتا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے کہ جان روح قبض کر رہا اور وہ نہیں چاہتا. سمجھ گئے معنی اس کے؟ ہاں.
اب یہاں پر بھی ہم نے بتلایا کہ تردد کیسا، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اب اصل موضوع پر آئیں تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی، اب جیسے کہ جبرائیل اللہ کے ولی، تو اب یہ ولی کوئی تلاش کرنا پڑیں گے؟ ہر مومن ولی ہے، ہر فرد جو فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے اور برائیوں سے بچے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہی تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ تو کوئی مختص نہیں، ہم نے تو مختص کر لیے۔ اچھا، دوسری چیز کہ دیکھیے ایک مومن ہے، ملے جلے کام کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن ایک مومن ہے کہ پابند ہے، تو اللہ کا دوست ہوا نا، تو آپ اسے تکلیف کیسے دیں گے؟ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے مضمون۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کون ولی ہے، کیونکہ ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو اس تعلق سے میں نے اس حدیث کو پیش کیا۔ تو اسے بتائیں ہمارے لوگوں کو، ہم نے جو مختص کر لیے نا ولی، یہ صرف ولی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ جو میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، یہ جو مدفن ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہاں کوئی مدفن ہو، کچھ جو ہے ان کی تاریخ مشہور ہے، جیسے کہ ہمارے بمبئی میں جو ماہمی درگاہ ہے نا، وہ ایک عالم تھے، ان کی تفسیر بھی موجود ہے۔ بقیہ تو ہمارے یہاں ایسے مزارات تھے کوئی نہیں، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے عرس وغیرہ حقیقت میں ان کا وجود نہیں تھا۔ تو اس سے بچیں اور ولی بننے کی کوشش کریں۔ ولی سے مراد کیا؟ پھر وہی سمجھتے ہیں ولی، یعنی پابند توحید ہوں۔ تو لوگوں کو لوگ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے ولی تھے؟ ارے بھائی اللہ کے ولی تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہے؟ ان کا احترام کرنا چاہے، دعا کرنی چاہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ جو بھی، اور ہمیں اس جیسا بننا چاہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے آج اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ تو یہ 2 آیتوں کی تشریح ہو گئی۔ اب سنیے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی نشانیاں، اور اس کا انکار صرف فاسق ہی کرتے ہیں۔ اب یہ کھلی ہوئی نشانیاں کیا ہیں؟ میں یہ فرمایا کہ کھلی ہوئی نشانیاں، یہ کوئی معجزے نہیں تھے نا بھائی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو معجزے، عیسیٰ ابن مریم تو معجزے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انزلنا الیک آیات بینات، تو یقین مانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے ہی معجزے ہیں۔ خود آپ کی ذات ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن کس طریقے سے فساد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کلام پاک یہ خود معجزہ ہے کہ شعراء قاصر رہے، اور ایسے کئی معجزے پیش آئے۔ پانی میں برکت ہونا، ساروں نے وضو کر لیا، اور پھر یہ کہ جو دلائل تورات کی بات بتلا رہے ہیں، انجیل کی بات بتلا رہے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں انجیل کا بائبل ترجمہ کیا ہے نا، اس لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ نشانیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا وہ کس بنیاد پر؟ فسق، کہ ان کا شیوا ہے کہ اللہ صحیح بات سے انحراف کرنا۔ اب وہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا جب وہ کسی چیز کا معاہدہ کرتے ہیں تو ان کا شیوا ہے کہ اس کو ایک جماعت ان میں سے پھینک دیتی ہے؟ اکثر ان میں کہ یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا عہد کیا تھا؟ اس عہد کی بات نہیں ہو رہی جو ہم سب نے کیا، سورہ اعراف کے 1 سے 2 آیت، وہ نہیں۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا ہے نا، بلکہ انتظار میں تھے کہ جب کبھی آخری نبی آئیں گے تو قبول کریں گے، یہ بھی تو عہد کیا انہوں نے جب تورات انہیں ملی۔ تو کیا ہے ان کا طریقہ کار؟ یہی ہے کہ عہد کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کون سے عہد پر رہے؟ کسی بھی عہد پر یہ باقی نہیں رہے۔ اب اس عہد کی وضاحت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، تصدیق کر رہے جو ان کے پاس ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ سچا ہے۔ بھائی ہماری کوئی تعریف کرے اور ہم اس کی برائی کریں، کوئی قبول کرے گا؟ جب وہ ہماری تعریف کر رہا ہے اس کا مطلب یہ صحیح آدمی ہے، تو سوچنا چاہے۔ لیکن کیا کیا آپ نے؟ نبذ، پھینک دیا۔ ہمیشہ فریق، ایک جماعت نہیں، جنہیں اوتل، اب یہ اتو نہیں پڑھنا بلکہ واو پڑھا جائے گا، کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو
پسے پشت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، پسے پشت، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو پیٹھ کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹھ کے ظاہری مطلب نہیں ہے، مطلب عمل نہیں جی. چونکہ جو لوگ ظاہری طور پر اس کا مطلب لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں جو شروع ہوا تھا نا کہ سورہ کہف پہلی صف والے ہی پڑھ سکتے ہیں، پیچھے والے نہیں پڑھ سکتے، چونکہ پیٹھ کے پیچھے ہوا نا. تو یہ ظاہری عمل سے لوگ اصل حقیقت کو سمجھنے سے محروم. مجال کیا، ہم نے دیکھا ہے آگے ہو جا، ڈانٹ دیتے تھے، چونکہ وہ اس کا مطلب کیا لیتے تھے کہ پیٹھ کے پیچھے. اب تو یہاں پر آئے خلیج میں تو دیکھا دیکھے اور دعوت تبلیغ کافی فرق آیا ہے ابھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا تو کہنم جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. تو بہرحال آج کا درس جو ہے، اچھا ورا کے معنی یہاں تو بالکل صحیح ہیں پیچھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کہف میں آگے کے ہیں، ہے نا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ آگے کشتی جب چلے گی تو بادشاہ اس کشتی کو غصب کر لے گا. تو ورا کے دونوں معنی ہوتے ہیں. وہ اس کی وجہ کیوں ہمیں پتہ ہے. ابھی جیسے کہ آخرت کا دن، تو کوئی کہتا ہے کہ بعد میں آئے گا، ہے نا، تو بعد میں آئے گا، آخر میں آئے گا. تو دنیا کو ہم پہلی زندگی قرار دیتے ہیں اور اس کو آخرت کو دوسری. لیکن کوئی کہتا ہے کہ آگے آخرت ہے. صحیح ہے نا بھائی، ابھی ہم دنیا میں، ہم سے آگے کیا ہے، آخرت ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیچھے آخرت ہے. دونوں صحیح ہیں. تو کہ مفہوم صحیح ہے، صرف انداز اور تعبیر ایک ہے. تو یہ ورا کے معنی میں نہیں. تو پھر جب کہیں ورا کے معنی آگے کرنے ہوں گے تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ورا کے دونوں معنی صرف سمجھنے کا فرق ہے کہ آخرت کی زندگی ہمارے آگے ہے یا آخرت کی زندگی ہمارے پیچھے ہے. دونوں معنی صحیح ہیں. تو بہرحال آج میں نے جو خاص جو اس کی روح کو اختیار کیا، یہ حدیث کافی پڑھی جاتی ہے اولیاء کے تعلق سے، تو اس حدیث کو یاد رکھیں. اور ہر مومن جو پابند ہے وہ ولی ہے. مگر ہم نے ولی کو ایسا بڑا ٹائٹل دے دیا نا، ولی یعنی کیا، تو ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے ولی بن سکتے ہیں، اور ولی میں تو خاتون بھی آتی ہے، وہ بھی ولیہ بن سکتی ہے. تو کوشش کریں، فرائض کی پابندی کریں اور توحید کو اپنائیں. اور ظاہر یہ کہاں سے ملے گا، جبکہ کلام پاک پڑھیں، اس سے چمٹے رہیں، احادیث صحیحہ سے جڑے رہیں، تو ہی یہ چیزیں ہمیں ملے گی. تو کچھ میں نے گرامر بھی بتایا، تو اسی طریقے سے آپ کے ساتھ لگے رہیں گے. اور بس اس پر تھوڑی سی محنت کریں اور کوشش کریں آپ کے اطراف میں اگر کچھ یہ عرس وغیرہ جو مناتے ہیں نا، سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا. چونکہ ویسے تو ابھی کافی لوگ سمجھنے لگے ہیں. کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کے کرنے والے کا جو عمل کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا. تو کوئی بھی خیر کی بات کریں. تو آج اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جی کھول لیجئے، کوئی پوچھنا چاہے تو. جی کچھ پہنچے ہیں لوگ سوال کرنے؟ اچھا اچھا. نہیں ہے کوئی؟ سب سوال یہ تھا، ہاں کیجیے. جیسا اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا کہ میں اس کی آنکھ، کان، ناک، جی ہاتھ جو بھی بن جاتا ہے، جی جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ آدمی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. لیکن انسان تو بشر پھر غلط کام کرے گا. نہیں، وہ اس سے استثناء ہے. وہ انسان جب کرے گا نا، تو جب اس نے توبہ کیا، ساتھ نہیں ہوگی. نہیں وہ لفظ ہے نا، نہیں وہ سوال اس کا نہیں آتا مدد کا. اللہ تعالیٰ کہاں مدد کریں گے جب آپ بالکل اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. یعنی گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بھی مدد کی. اس کو اس طرح سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں بت تھے، تقریباً 360 تھے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں میں داخل نہیں ہوئے. کس نے مدد کی؟ ہاں، یہ اللہ کی مدد ہمیشہ رہے گی. ابھی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بشر کے اندر رکھی ہوئی ہیں. نہیں تو پھر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے کہ مت جاؤ.
سمجھ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، مگر سمجھنا ہے جو فروعات ہیں نا اس میں آپ کو اختیار دیا گیا، اور بشر کی ایک کمزوری ہے کہ وہ کرتا ہے، لیکن خیر الخطائین، بہترین خطا کار کون؟ توبہ کرے. تو یہ بھی ہماری حکمت کے تحت ہے کہ انسان نے اعتراف کر لیا، توبہ کیا، تبھی تو ہم انسان ہوئے، نہیں تو پھر فرشتوں میں ہمیں فرق کیا؟ ہاں ہاں جی، تو زیرو ہو جائے گا آدمی ہاں تو پھر انسان ہی نہیں رہے گا. اور پھر بہترین وہی ہے جو کہ پھر توبہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آج کل کے لوگوں میں بالکل ڈیلیٹ، خلاص. ہاں ہاں، اور ایسا نہیں کہ وہاں گیپ ہے تو وہاں نہیں کی، یہ بھی ہے کلام پاک کی آیت ہے. جی بہت اچھا. تو کچھ سوال کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو مستحکم ہو جائے آیت. جی چلے پھر ٹھیک ہے، کافی بس. سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.